صرف ایک پنجاب اسمبلی کیا، تم اپنے ملک کی عدالتوں میں جا کے فیصلہ کروا دو۔ ہم آل محمد کو علیہ السلام کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے۔ آل محمد کے نام کے ساتھ ہم کبھی بھی رضی اللہ نہیں لکھیں گے۔ رضی اللہ صحابہ کے نام کے ساتھ لکھو پڑھو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن علی علیہ السلام ہے، حسن علیہ السلام ہے، حسین علیہ السلام ہے، آل محمد علیہ السلام ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا قانون پاس ہو جائے گا اور ہماری شیعہ قوم کا بچہ علی کو رضی اللہ کہہ دے گا، حسن کو رضی اللہ کہہ دے گا؟ تمہیں لٹریچر بدلنا پڑے گا، تمہیں نصاب بدلنا پڑے گا، تمہیں سلیبس بدلنا پڑے گا، اور اگر تم نے اپنا سلیبس بدل دیا، اگلے دن ہم تیرے سلیبس میں لکھوائیں گے کہ اب جبریل کو بھی رضی اللہ کہے، اب میکائیل کو بھی رضی اللہ کہے، اب اسرافیل کو بھی رضی اللہ کہے۔ اگر تو کہے گا جبریل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے، تو ہم مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے یہ جنہیں علیہ السلام کہہ رہا ہے یہ ان کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتے ہیں، کبھی فقیر بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، عقل تسلیم ہی نہیں کرتی۔ نوکر علیہ السلام ہو تو مالک رضی اللہ رہے۔ بسم اللہ سر۔ آل محمد علیہ السلام تھے، ہیں، رہیں گے۔ لہذا کبھی بھی صحابہ کی برابری اہل بیت سے نہ کرنا۔ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھو، ہم نے کبھی اعتراض کیا ہے؟ رضی اللہ ٹائٹل تمغہ نہیں، دعا ہے۔ آپ چپ کر گئے ہیں، میں تو تمہارا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا تمغہ نہیں ہے، دعا ہے۔ میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا، اور اللہ ان پہ راضی ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہو۔ بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو۔ رضی اللہ صحابہ کے نام کے ساتھ لکھا جانا چاہیے۔ ہم شیعہ کہتے لکھو، ہم نے کب اعتراض کیا ہے کہ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہ لکھو؟ ہم جنہیں نہیں بھی مانتے انہیں بھی رضی اللہ کہو۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمارے پاس تو ایک بھی رضی اللہ نہیں، ہمارے پاس تو سارے علیہ السلام ہیں۔ اور میں پورے ملک میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں اپنے سنی بھائیوں سے، 4 مولویوں کی ضد میں علی سے محروم نہ ہو جانا۔ تمہارے پاس ایک ہی علیہ السلام ہے، ہمارے پاس تو علی کے بعد حسن بھی علیہ السلام ہے، حسین بھی علیہ السلام ہے، ہمارے پاس علیہ السلام ہیں۔ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھو، کہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ منوانا کیا چاہتے ہو؟ کہتے جی ہم منوانا چاہتے ہیں کہ ہم صحابی کو برا نہیں کہنے دیں گے۔ یہ 2 علم گواہ، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں علموں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تم قانون پاس کرو، ہم دستخط کرتے ہیں۔ صحابہ کو برا کہنے والے کو سزا ہونی چاہیے۔ اس چپ نے تو غلط فہمیاں بڑھائی ہیں۔ آپ صحابی کو برا کہنے والے کو کافر کہیں، ہم لکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اتحاد بین المسلمین کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ کوئی اتحاد بین المسلمین صاحب ہے؟ میں اتحاد بین المسلمین میں کہہ رہا ہوں، صحابہ کے نام کے ساتھ اگر کوئی برا کہے گا، کوئی کسی صحابی کو گالی دے، اسے سزا ہو، اسے جرمانہ ہو۔ لیکن اگر جب تو نے قانون پاس کر دیا، اگلے دن تجھے اپنی کتابیں راوی میں بہانی پڑیں گی۔ نہیں 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 نہیں، میری قوم کا جو جوان بیٹھا نا، اگلے جملے میں مجھے جوان کی تائید چاہیے۔ اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ کو برا کہنے والے کو سزا ہونی چاہیے، تو ہم تیری کتابیں تیرے منہ پہ رکھیں گے۔ اس بندے کا کیا کرو گے جو ممبروں پہ علی کو برا کہتا رہا؟ اس بندے کو پہلے سزا دو۔ اس ملک میں یہ قانون پاس ہی نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔
اگر تم مولوی قانون بناؤ گے کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے، پھر ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بول پڑو، بول پڑو۔ جنگ صفین میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، یہ قتل کر رہے ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ۔ جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، خالد بن ولید بھی صحابی، مالک بن نویرہ بھی صحابی، ایک قتل کر رہا ہے ایک قتل ہو رہا ہے۔ پہلے بتاؤ کہ صحابیت کا معیار کیا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کیوں نہیں مانتے، ہم سے کبھی آ کے پوچھو کس وجہ سے نہیں مانتے، ہم تمہیں وجہ بتا دیں گے کہ ہم کس وجہ سے نہیں مانتے۔ نہیں جی، ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تیری حسرت ہی رہنی ہے، یہ تیری خواہش پوری نہیں ہونی، یہ کبھی بھی نہیں پوری ہونی، یہ تیرے بڑی دیر کی حسرت ہے۔ یہ تیری بڑی پرانی حسرت ہے کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے آئیں گے۔ جی ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آئیں گے، پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ مجمع خاموش بیٹھا، میں دلیل دوں، یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے آئیں گے، جبکہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے سے میرے مولا حسن نے کہہ دیا تھا کہ تو تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، اس نے جا کے باپ کو شکایت کی تھی، بابا محنت بھی ہماری، تخت بھی ہمارا، تاج بھی ہمارا، یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکر کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ باپ نے کہا لکھوا کے لے آ، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا۔ صحابی اپنے آپ کو نوکر کہلوا رہے ہیں، تو جو ہے صحابہ جی ہاں یہ شیعہ جی یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ کن صحابہ کو نہیں مانتے؟ ہمارے پاس بھی لمبی لسٹ ہے، ہم بھی نام دے دیں گے کہ تم ان کو نہیں مانتے۔ تم جناب سلمان محمدی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم ابو ذر غفاری کی بات کیوں نہیں کرتے؟ عمار یاسر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ مقداد کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ حذیفہ یمانی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بلال حبشی کا قصہ کیوں نہیں سناتے؟ ان کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے۔ ہاں 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 یہ ضروری ہے کہ بندہ وی آئی پی صحابہ کو مانے تو پھر صحابہ کی عزت ہوتی۔ یہ صحابی نہیں، عزت والے چہرے میرے سامنے بیٹھے، 1,25,000 صحابی غدیر کے میدان میں نبی کے سامنے کھڑا، یہ سنی کتابوں میں لکھا ہے 1,25,000۔ ہم پہ اعتراض مسکینوں پہ، یہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے یہ، تو 1,25,000 کے نام بتا۔ میں نیاز بیگ میں کھڑا ہوں، یہاں تائید نہیں ہوگی تو پھر کہاں جا کے میں نے پڑھنا ہے؟ 1,25,000 صحابی ہیں، نام بتا۔ نیاز بیگ شیعوں کا شہر، شیعوں کی آبادی، شیعوں کا گھر، چل رہے دیتے ہیں، 25,000 اوپر والا چھوڑ، 1,00,000 کے بتا۔ تیریاں گلاں تو میں نے پرچا ہونا ہے، میرے اوپر اعتبار کر، میں کم کروں گا تو پھر کرنا، کوئی کسر رہے گی تو پھر تو آ جا۔ لہذا توجہ میری طرف کرنا، 75,000 کے بتا۔ تیرے پاس 75,000 صحابہ کے نام نہیں، تو 1,25,000 پی جائے مسلمان، میں 2-4 چھوڑ دوں کافر۔ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کوئی عقیدے میں منافقت نہیں،
ہم جنہیں نہیں مانتے نہیں مانتے. مجھ سے کوئی نہیں بندے راضی کرنے کے لیے ہر نام کے ساتھ حضرت لیا جاتا. جب نہیں مانتے تو پھر نہیں مانتے. عقیدے میں کوئی تنگی تو نہیں ہے نا جی. ہمارا عقیدہ ہے ہم نہیں مانتے. ہم اہل بیت کے مقابلے پہ آنے والے کسی کو بھی نہیں مانتے, کوئی بھی ہو. ہماری عقل, ہمارا ذہن, ہمارا عقیدہ, ہماری ماؤں کی تربیت ہمیں نہیں ماننے دیتی جو اہل بیت کے مقابلے پہ ہے. جب میں نے یہ جملہ کہہ دیا جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے, اب آج کے بعد یہ نہیں کہنا یہ صحابہ کو نہیں مانتے, کہنا یہ انہیں نہیں مانتے جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے. اہل بیت علیہ السلام تھے, علیہ السلام ہیں, علیہ السلام رہے. صحابہ کا مقابلہ اہل بیت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. صحابی کوثر پی سکتا ہے, ساقی کوثر تو نہیں بن سکتا. پچھلا مجمع چپ ہے, پچھلے لوگ چپ ہیں. صحابی کوثر پی سکتا ہے, ساقی کوثر تو نہیں بن سکتا. بابا جی صحابی جنت میں جا سکتا ہے, سردار جنت تو نہیں بن سکتا. صحابی متقی ہو سکتا ہے, امام المتقین تو نہیں ہو سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے, امیر المومنین تو نہیں ہو سکتا. صحابی محمد کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے, محمد کی پشت میں تو آگے نہیں بیٹھ سکتا. صحابی قرآن حفظ کر سکتا ہے, قرآن کا مالک نہیں بن سکتا. صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے, لے نہیں سکتا. یہ صرف اہل بیت کا خاصہ ہے. مباہلے میں خدا, مباہلے میں خدا نے کہہ دیا میرا محمد ابنانا و ابناکم, نساءنا و نساکم, انفسنا و انفسکم. یہاں کہہ کے اللہ چپ ہو گیا. یا اللہ جہاں نساء کہا تھا, ابنا کہا تھا, انفسنا کہا تھا, وہاں کہہ دیتا اصحابنا و اصحابکم, ازواجنا و ازواجکم. یہ اپنے صحابی لائیں. چپ کیوں ہو گئے آپ؟ یہ اپنی بیویاں لائیں. نساءنا, یہ عورتیں لائیں. تو عورتیں لا. اللہ نے عورتیں کہا تھا, نبی ایک لے کے گئے. وجہ پڑھوں تو نیاز بیگ انصاف کرے گا. عورت چاہیے تھی, کرنی تھی جھوٹوں پہ لعنت. عورت وہ چاہیے تھی, عورت کے 3 روپ ہوتے ہیں, بیٹی ہے, بیوی ہے, ماں ہے. آج عورت وہ چاہیے تھی جو بیٹی بھی معصوم کی ہو, بیوی بھی معصوم کی ہو, ماں بھی معصوم کی ہو. آج وہ عورت چاہیے تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نجران کے عیسائی سیدھے مباہلے میں گئے؟ نجران کے عیسائی سیدھے مباہلے میں نہیں آئے. یہ پہلے مدینے آئے تھے. انہوں نے نبی سے پہلے مناظرہ کیا تھا. یہ 3 دن نبی سے مناظرہ کرتے رہے تھے. یہ منوانے کے لیے آئے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. نبی نے کہا عیسیٰ ابن اللہ نہیں, عیسیٰ عبداللہ ہے. عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں, عیسیٰ اللہ کا عبد ہے. یہ بحث 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 اتنی بحث ہوئی. نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا, یہ مان ہی نہیں رہے. 30 دن کی شام ہو گئی. جبریل نے آ کے محمد کے قدموں پہ پر رکھے, کہا خدا کہہ رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے, اب ان سے بحث نہ کرنا. ان سے کہہ دے یہ بیٹے لائیں, ہم بیٹے لاتے ہیں. شاباش. یہ نساء لائیں, ہم نساء لاتے ہیں. یہ اپنے جیسے لائیں. میں وہی ترجمہ کروں گا جو کرنا چاہیے. یہ اپنے جیسے لائیں. پھر خدا نے کہا وہاں صرف انصاف یہ نہیں ہونا کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ. ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ. پھر میں جھوٹا خالی نہیں آنے دوں گا, پھر اس پہ لعنت بھیج کے واپس کروں گا. جب خدا نے کہہ دیا رشتے لے کے آ,
شاید اس سے پہلے منبر کی تاریخ میں یہ زاویہ نہ استعمال ہوا، میں زاویہ استعمال کرنے لگا. میں ایک ربط آپ کو سنانے لگا ہوں جو واقعتاً ربط ہے. 3 دن رسول مسلسل ان سے بحث کرتے رہے. تیسرے دن کو جب اللہ نے کہا کہ رشتے لے کے آ، اب رسول اٹھ کے سیدہ کے دروازے پہ آئے. نہ ربط سننا. حدیث قصہ کے قاری بیٹھے ہو، ہر شب جمعہ تمہارے گھروں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی. حدیث قصہ کا ایک جملہ ہے کہ سیدہ کہتی ہیں فی بعض الایام، چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے. ہسٹری سے جا کے پوچھنا کہ یہ اسی ہجری میں ہے جس ہجری میں 9 اور 10 کے درمیانی یہ وقت ہے جب عیسائی نجران کے مدینے مسجد میں بیٹھے تھے اور اللہ نے کہہ دیا تھا رشتے لا. اب حدیث قصہ شروع ہونے لگی ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں حدیث قصہ مباہلے کی تیاری کا نام ہے. اب نبی گھر آئے، سیدہ کے دروازے پہ رکے. سیدہ کے دروازے پہ سلام عیتھینی بالقصاء الیمانی، زہرا مجھے چادر اڑا دے. یہاں پہ حدیث قصہ والوں نے ترجمہ کیا کہ رسول نے کہا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. نبی کمزور ہو جائے تو نبوت میں نقص آ جاتا ہے. نبی بیمار ہو جائے تو نبی کمزور ہو جاتا ہے. نبوت میں بیماری نہیں ہوتی، نبوت میں بخار نہیں ہوتا. نبی نے آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے. نبی نے آ کے کہا تھا زہرا رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے. اس نے بیٹے مانگ لیے میرے ہیں نہیں، اسے نساء مانگ لی ہے اس قابل نہیں، اسے نفس مانگ لیے ہے تیرے گھر میں ہے. زہرا مجھے رشتے دے. سیدہ نے بابے کو اندر بلایا، اپنی چادر رسول کو اڑا دی. حدیث قصہ پڑھنے والے بندے بیٹھے ہیں. اب میں سطروں میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا، اوپر سے گزرنے لگا ہوں. رسول نے کہا زہرا مجھے چادر دے، زہرا مجھے چادر دے. یہ حدیث قصہ کا لفظ ہے کہ نہیں؟ ایتھیل بالقصاء الیمانی، زہرا مجھے چادر دے. جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں. کملی والا کہہ رہا ہے زہرا مجھے چادر دے. نہ انصاف کرو. یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے مجھے چادر دے. یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے مجھے چادر دے. سیدہ نے اپنی چادر نبی کے بدن پہ دی، نبی کو ڈھانپ دیا. تھوڑی دیر بعد پہلا شہزادہ صحن میں آیا. یا ام عینی یشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی نے کہا وہ چادر کے نیچے ہے رسول. حسن چلتے چلتے رسول کی چادر کے قریب گئے. السلام علیکہ یا جدہ، نانا میرا سلام. علیکہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل و جان کے میوہ. یا صاحب حوضی، اے کوثر کے مالک، تجھے میرا سلام. حل اتعذرنی ادخل معک تحت القصاء، نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں. رسول نے پلو اٹھایا، حسن چادر کے نیچے. رسول نے چادر کا پلو گرا دیا. دوسرا شہزادہ صحن میں آ گیا. سوال پھر وہی کیا. یا امہ ہو انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. میں بڑی جلدی گزر رہا ہوں. حسین نے آ کے یہ نہیں کہا کہ مجھے نانے کی اور حسن کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے نانے کی اور حسن کی خوشبو آ رہی، صرف نانے کی. اس کا مطلب ہے جو نبی کی خوشبو ہے وہی امام کی خوشبو ہے، جو نبی کے بدن میں خوشبو ہے وہی حسن کے بدن میں خوشبو ہے. اما مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا چادر کے نیچے ہے رسول. اب حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے. اس سے پہلے حسن آئے تھے، حسن نے بھی سلام کیا تھا. رسول نے سلام کا جواب دیتے کیا کہا تھا؟ قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی، آنکھوں کے ٹھنڈک، دل و جان کے میوہ. اب حسین آئے. السلام علیکہ یا جد رسول اللہ، میرا نانا تجھ میرا سلام ہو. آواز آئی علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. جب رسول کو پتہ چلا باہر حسین ہے، آواز آئی یا شافع امتی، یا شافع امتی، یا شافع. نا مجمع پہنچا ہی نہیں. یہ امتی نہیں کہہ رہا، محمد کہہ رہا ہے. جسے اللہ شافع بنائے اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد شافع بنائے اسے حسین کہتے ہیں. یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. تجھ پہ میرا سلام. حسین چادر کے نیچے، توجہ جی، حسین چادر کے نیچے. تھوڑی دیر بعد ایک تیسری شخصیت آئی. اب میں رک کے سکون سے لفظ کہنے لگا ہوں تاکہ لفظ ضائع نہ ہو. سلونی کے مالک نے زہرا سے پوچھا کہ رسول کہاں ہے؟ صاحب منبر سلونی نے، باب العلم نے
سیدہ سے پوچھا رسول کہاں ہے؟ حسن کو رسول کیوں نہیں نظر آیا؟ حسن تو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھتا ہے. حسین کو نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ علی کو کیوں نہیں آیا؟ حسن بھی زہرا کے پاس آئے, زہرا نے کہا وہ رسول. حسین سیدہ کے پاس آئے, وہ رسول. علی سیدہ کے پاس آئے, وہ رسول. یہ تینوں آ رہے ہیں, یہ تینوں امام ہیں. امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو, جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں, جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں. اس نے بیک وقت تین حجتوں کو رستہ دکھایا. سارے چادر کے نیچے آ گئے. حدیث کے ساتھ مکمل نہیں پڑھنا چاہتا, سارے چادر کے نیچے آ گئے. بے طرف الکساء او مبید الیمن علی السماء. رسول نے چادر کو ڈھانپا, چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا, منہ آسمان, اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. میرے اللہ بس یہ میری اہل بیت ہے. میں محنت کر کے جملہ یہاں لے کے آیا, مجھے کل اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت, بس یہ. حدیث کے ساتھ پڑھو جو روز پڑھتے ہو. ایک بندہ کسی بندے سے کہتا ہے جی اس بندے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اس کے گھر میں رہتا ہے, اس کا بھائی ہے, باپ ہے, بیٹا ہے. بندہ کہتا ہے اس کا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ رشتہ دار نہیں ہے لیکن اس کا خاص ہے. رشتہ داری کے بعد جو دوسرا رشتہ آتا ہے اسے خاص کہتے ہیں. نبی نے جملہ کیا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. خاصہ تھی, میرے خاص بھی یہی ہے. وحامت تھی, میرے حمایتی بھی یہی ہیں. آگے رسول نے کیا کہا لحمہم لحمی دموہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی انا منہم. میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں, یہ میرے خاص ہیں, یہ میرے حمایتی ہیں. میرے اللہ ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون ہے. رکے نیاز بے ایک لمحے کے لیے رکنا. یا رسول اللہ عمر میں بھی آپ بڑھے, رتبے میں بھی آپ بڑھے, آپ نے یہ کیوں نہیں کہا میرا گوشت ان کا گوشت, میرا خون ان کا خون نہیں, ان کا گوشت. نہ میں بہت بڑا نکتہ حل کرنے لگا ہوں, گردن کٹواؤں گا اگر رسول نے یہ جملہ کہا ہو کہ میرا خون ان کا خون ہے. نہیں, ان کا خون میرا خون, ان کا گوشت میرا گوشت. یا رسول اللہ بڑا تو, اور تو کہہ رہا ہے ان کا گوشت میرا گوشت. بات کھل کے سامنے یوں نتر کے آ جائے گی. میں درمیان میں سے لفظ گوشت اور خون نکالنے لگا ہوں. رسول نے کہا ان کا میرا, یہ نہیں کہا میرا ان کا. نا چار بندے سمجھے بھی تو. رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا, نہیں ان کا میرا, میرا ان کا نہیں, ان کا میرا. پھر ساتھ ملو, کوشش کر لیتے, ایک کوشش اور کر لیتے. میرا ان کا نہیں, ان کا میرا. ہاں 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 تھوڑے رہ گئے, تھوڑے رہ گئے. میرا ان کا نہیں, ان کا میرا. اب بندے وہی باقی بچ گئے ہیں جن کی رات نیند پوری نہیں تھی یا وہ کھانا پورا کھا کے آئے ہیں. اب میں جملہ کھول کے بتا دوں, رسول نے کہا ان کا میرا, میرا ان کا نہیں. نبی جانتے تھے میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے, ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں. ان کا میرا, میرا ان کا نہیں, ان کا. ان کا میرا, لحمہم لحمی دمومی, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون. یا اللہ میں اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑا. اب میں بتاؤں کہ ان سے کون کون لڑا.
جو ان سے لڑا وہ رسول سے لڑا، میں اس سے دشمنی کروں گا جو ان سے دشمنی کرے، میں ان سے دوستی کروں گا جو ان سے دوستی کرے۔ اس لیے کر رہا ہوں کہ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ رسول نے کہا نا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ میرے سادی شہنشاہ کا دور تھا، امام گھر سے نکلے، تو جب امام گھر سے نکلے تو امام کے ہاتھ میں رسول والا عصا تھا، سامنے سے ایک بندہ دوڑ کے آیا، شاگرد تھا امام کا، لیکن بعد میں امام ہی کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ پہنچے نہیں پہنچے، تھوڑی سی یہ قوم تیز ہو جائے نا جی تو پرچوں کی شرح بڑی کم ہو جائے۔ امام کا شاگرد تھا، امام کے مقابلے پہ فقہ بنائی تھی، اتنی سی بات ہوتی ہے۔ جو ابھی بھی بالکل اقبال بن کے مجھے دیکھ رہے ہیں، اب میں آخری جملہ کہنے لگا، اس کے بعد میں نے ٹرائی نہیں کرنی۔ امام نے آواز ماری، ابو ادھر آ، دوڑتا ہوا امام کے پاس آئے، آتے ہی امام کو، اب دیکھنا ذرا بھائی جان جملہ سنیے گا، آتے ہی کیا کیا، امام کے ہاتھ میں جو عصا تھا نا ملک جی، عصا چومنا شروع کر دیا۔ امام نے مسکرا کیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا یہ رسول کا عصا ہے، اس لیے یہ عصا چوم رہا ہوں۔ امام نے آستین الٹ کے کہا، لکڑی کا عصا چوم رہا ہے، یہ جسم بھی محمد کا ہے، یہ خون بھی محمد کا، لکڑی کا عصا چوم رہا ہے، محمد کا خون کیوں نہیں چوم رہا؟ محمد کا گوشت کیوں نہیں چوم رہا؟ محمد کا بدن کیوں نہیں چوم رہا؟ یہ مجلسوں میں مسجدوں میں ممبر ہوتے نا جی، یقیناً یہاں بھی ہوگا، ممبر کے 3 زینے ہوتے ہیں، جو سب سے اوپر والا ہوتا ہے نا جی، اسے کہتے ہیں عرشہ، اسے عربی زبان میں عرشہ کہتے ہیں، آخری سیڑھی کو۔ یہ رسول نے خود نہیں بنایا تھا، ایک صحابی نے نبی کو تحفے میں دیا تھا، وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، نبی مسجد نبوی میں ایک کھجور کا ستون تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، تو اس نے کہا رسول اللہ کے نفیس نبی ہیں، یہ تھک جاتے ہیں، تو اس نے ایک لکڑی کا ممبر بنایا تھا، ممبر پہ پھر نبی نے بیٹھنا شروع کر دیا، پھر نبی بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے۔ یہ پہلا ممبر ایک صحابی نے نبی کو تحفے میں دیا تھا۔ یہ آج مسجدوں میں جتنے ممبر ہیں نا، یہ مدینے والے ممبر کی شبیہ ہیں۔ دکھ مجھے تب ہوتا ہے جب شبیہ پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہا ہوتا ہے شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، خود شبیہ پہ بیٹھا ہے، خود جس پہ بیٹھا وہ شبیہ ہے۔ یہ مسجدوں کے اوپر گنبد بنے ہوتے ہیں، ان مولویوں سے پوچھو یہ گنبد کس نے بنایا تھا پہلی بار؟ کیا یہ روضہ رسول کی شبیہ ہے؟ اچھا تیری شبیہ کے نیچے نماز ہو جاتی ہے اور شبیہ دروازے کے سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ خیر موضوع یہ نہیں، 3 زینے، جو پہلا خلیفہ تھا وہ پہلے زینے پہ بیٹھا، دوسرا دوسرے کے پہلے کے احترام میں دوسرے پہ جا کے بیٹھ گیا، تیسرا تیسرے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب تینوں زینے مکمل ہو چکے تھے، عرشے پہ نبی بیٹھتے تھے۔ اب صحابہ نے نبی کی وجہ سے عرشے پہ بیٹھنا مناسب نہ سمجھا، وہ نچلی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب خلافت آ گئی علی کے پاس، مولا علی نے کرنی تھی مسجد میں پہلی تقریر، بندے سوچ میں تھے علی بیٹھے گا کہاں، بندوں نے کر لی جی پوری تیاری کر کے بندے بیٹھ گئے کہ ہم جائیں گے مسجد میں، ہم بیٹھ جائیں گے بالکل منبر کے قریب، اگر علی بیٹھا پہلے خلیفہ کی جگہ پہ تو ہم کہیں گے تو نے پہلی خلافت کو تسلیم کر لیا، دوسرے پہ بیٹھا دوسری کو تسلیم، تیسرے پہ بیٹھا تیسرے، اگر بیٹھ گیا نبی کی جگہ پہ ہم کہیں گے رک علی، صحابہ نے نبی کا احترام کیا کہ وہ نبی کی جگہ پہ بیٹھے اور تو نبی کی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ اب جی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، آگے شرارتی بندے کھڑے کہ علی آئے صحیح۔ اب علی نے باہر والے دروازے سے تو آنا نہیں تھا، علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا، اب بندے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، یکدم پردہ اٹھا، علی حجرے سے باہر آئے، سر پہ رسول والا امامہ، ابو طالب والی چادر، ہاشم والی عبا، موسیٰ والا عصا، آئے ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا، یوں سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی پہنے ہوئے، تبرکات انبیاء کا وارث،
अली मिंबर के करीब आया। अली का मिंबर के करीब आना था, लोगों की दिलों की धड़कनें बंद होनी शुरू हुई। अली बैठेगा कहाँ, अली बैठेगा कहाँ, अली बैठेगा कहाँ। अली ने पहले जीने पे पाँव रखा, अली ने दूसरे जीने पे पाँव रखा, अली ने तीसरे जीने पे पाँव रखा। इन्होंने कहा अच्छा नबी की जगह में बैठने लगा है। हम एतराज करने के लिए उठे, ये एक दूसरे को आंख का इशारा कर रहे थे। या नबी जहां नबी बैठा करते थे अली वहां पाँव रख के खड़ा हो गया। अली ने मजमे की तरफ अपनी आंखें की, आगे से बंदे उठे, बेअज़मत कल मोहम्मद, तूने मोहम्मद की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। जहां मोहम्मद बैठते थे वहां पाँव रख के खड़ा हो गया। अली कहा उसका फाखर, जब निकलो यहां से, ये लकड़ी का मिंबर है, मैं मोहरों का सवार। ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैं मोहम्मद की मोहरों का सवार। सारे मिल के हैदरी अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहले बैती, मेरे अल्लाह ये मेरी अहले, ये मेरे ख़ास हैं, ये मेरे हमायती हैं, इनका खून मेरा खून है, इनका जिस्म मेरा जिस्म है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है। फजअल सलवातका बरकातका व रहमतका व गुफरानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम वज़हिब अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। इधर नबी ने आले मोहम्मद का कसीदा पढ़ा, नबी ने अहले बैत की शान पढ़ी। खुदा ने कहा अच्छा मोहम्मद, तूने अहले बैत को, तूने इन चार को अपनी जान कह दिया, अपना जिस्म कह दिया, अपना गोश्त कह दिया, अपना खून कह दिया। अल्लाह का जिस्म नहीं, अल्लाह का गोश्त नहीं, अल्लाह का खून नहीं। मेरे पास जिस्म होता तो मैं भी कह देता मेरा जिस्म भी इनका है, मेरा गोश्त होता मैं कह देता मेरा भी इनका है, मेरा लहू होता मैं कह देता मेरा भी इनका है। चल मैं भी कसीदा अपनी शान से पढ़ देता हूँ। फिर मैं क्या शान से पढ़ेगा? फिर वहां पे इज्जती का जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरी जलाल की कसम, इन्नी मखलक तो समान मबनिया वला अर्जन मधिया वला शमसन मनीरा वला कमरन मरीरा वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी। अगर ये ना होते न जमीन बिछाता, न आसमान कायम करता, न सूरज को लाता, न चांद को लाता, न तारों को लाता, न दरिया में रवानी देता, न समुद्र में तुगयानी देता। सब कुछ बनाया है तो इनकी वजह से, सब कुछ बना है तो इनकी वजह से। नियाज बेग इंसाफ करे, मुझे सारा आसमान की तरफ करके बताओ कि आसमान है कि नहीं है, जमीन पे बैठे हो कि नहीं बैठे, हवा चल रही है कि नहीं चल रही, चांद चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, सूरज आता है कि नहीं आता। अल्लाह ने कहा था इनकी वजह से है। अगर ये दुनिया से चले गए हैं, जमीन लपेटी क्यों नहीं, आसमान गिराया क्यों नहीं, सूरज बुझाया क्यों नहीं, इनका चलना इस बात की दलील है ये थे नहीं, ये आज भी कोई मोहम्मद है। रिश्ते मुकम्मल हुए, रिश्ते मुकम्मल हुए। अल्लाह ने इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत भेजी, तहारत की मोहर लग गई, इस्मत का पहरा हो गया, चादर के नीचे सारे आ गए। रसूल ने घर का दरवाजा खोला, मुबाहले की तरफ ये काफिला बढ़ा। अब ये काफिला मुबाहले की तरफ जाने लगा। शान क्या, आगे रसूल, पीछे सैयदा, पीछे अली, रसूल की गोद में हुसैन, उंगली में हसन। रुक मेरा नबी, तू रिश्ते में बढ़ा, तू रुतबे में बढ़ा। पीछे बच्चों की माँ भी है, पीछे बच्चों का बाप भी है। एक बच्चा माँ को दे, एक बाप को दे, खाली हाथ मुबाहला के मैदान में जा। अजब नहीं कि आवाज़ मोहम्मद आए। अगर मैं खाली हाथ आता, हसन रसूल अली को दे देते, हुसैन ज़हरा को दे देते, कल मौलवी भोंक देता। बच्चे थे, माँ बाप के साथ आ गए, बच्चे थे, माँ बाप के साथ आ गए, बच्चे थे, माँ बाप के साथ आ गए। रसूल ने कहा उठा के बता रहा हूँ, माँ बाप के साथ नहीं आए, मजहब की जरूरत बन के आए। यूं काफिला मुबाहले के मैदान की तरफ बढ़ा। ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी, तारीख में तरीन नाम लिखे, आकिब अब्दुल मसीह और सालेह। इसने आता हुआ काफिला देखा। ये इतना ज़ईफ था, ये अपने अबरुओं को उठा के देखता था, कमर इसकी झुकी हुई थी। इसने यूं आता हुआ काफिला देखा। इसने पादरियों से कहा जमीन पे बैठो।
انہوں نے کہا کیا دیکھا تو نے؟ اس کا مجھے نہیں پتا مرد کتنے، مجھے نہیں پتا عورتیں کتنی ہیں، ایک نور کا حالہ ہے. جو مباہلہ سننے آئے ہو، ایک نور کا حالہ ہے، ایک نور کا دائرہ ہے جو تیزی سے ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے. میرا دل بیٹھ رہا ہے، میرا جی نہیں چاہتا، میں ان سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتا. یہ تو کوئی نور ہے، ان میں تو مرد ہی کوئی نہیں، ان میں تو مستور ہی کوئی نہیں. ابھی یوں عیسائی کانپ رہا تھا. دل اپنے قابو میں رکھنا یا ادھر سے 75 قدموں کے فاصلے پہ آئے عیسائی کی چیخ نکلی. پادری کا سجدہ کرو سجدہ کرو. انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ اس کا مجھے نہیں نظر آ رہا یہ کون ہے، لیکن اگر کوئی بی بی آ رہی ہے تو مریم پلو اٹھا کے آ رہے ہیں.